رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے پارہ نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے۔ 11واں پارہ آج ہمارے زیر مطالعہ رہے گا۔ اس پارے میں یعنی پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 تک کی آیات شامل ہیں۔ سورہ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے، پھر سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر سورہ ہود کا آغاز بھی 11ویں پارے میں ہوتا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو قرآن حکیم کے 11ویں پارے میں شامل ہیں۔ چلتے ہیں آگے اور مختصر تعارف رکھتے ہیں سورہ توبہ کا۔ ویسے یہ تعارف پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے 10ویں پارے کے آغاز میں آ چکا ہے، یعنی 10ویں پارے کے بیان کے ذیل میں آ چکا ہے۔ سورہ توبہ کے تعارف کے چند نکات کی یاد دہانی۔ غزوہ تبوک پر تفصیلی تبصرہ اور اہم ہدایات کا بیان ہے۔ یہ ذکر آ چکا ہے کہ سلطنت روما کے خلاف عرب سے باہر نکل کر نبی اکرم علیہ السلام نے اقدام فرمایا تھا، اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا لشکر 30,000 کا لشکر اسی موقع پر حضور اکرم علیہ السلام نے تیار فرمایا۔ تفصیلی تبصرہ غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ منافقین کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سازشیں اور منافقانہ حرکتیں بھی بے نقاب کی گئی ہیں۔ بالکل پردہ چاک ہو گیا منافقت کا، اور ان کی حرکتیں بھی کھل کر سامنے آ گئیں، اور ان کے لیے کچھ سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کی۔ مثلا نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا گیا، ان میں سے اب کسی کا جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی دعا سے محروم کر دیے گئے۔ بتایا گیا کہ آئندہ کسی قتال کے میدان میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ اس طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کی۔ اگلا نقطہ ہے مومن مجاہدین کی تعریف اور جہاد کرنے کی ترغیب کا بیان۔ اور جہاد سورہ توبہ میں قتال کے معنی میں آیا ہے اکثر، کیونکہ غزوہ تبوک کا تذکرہ سورہ توبہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور اب سورہ توبہ کی مزید کچھ منتخب آیات کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ صدقات کا حاصل، مالی صدقہ، اس کا حاصل بتایا جا رہا ہے۔ بڑا پیارا مقام ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول فرمائیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان کو پاک فرمائیں اور ان کا تزکیہ فرما دیں اس صدقے کو قبول فرما کر۔ وصلی علیہم، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ کس کی دعا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ پہلی بات، صدقات قبول کرنے کی تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ پس منظر ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اصولی طور پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں بندہ جب مالی صدقات پیش کرتا ہے تو یہ پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، جی، باطن پاک ہو جاتا ہے، اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور مال حلال میں سے، ہاں، مال حرام میں سے خرچ ہونے سے مال پاک نہیں ہوتا، مال تو ہے ہی حرام، مال حرام کا، مال حلال کی بات ہو رہی ہے۔ تو صدقات راہ خدا میں پیش کرنے سے پاکیزگی باطن کی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہوگا باطن پاک تو ظاہر بھی پاک ہوگا، اعمال بھی نیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ہم کیسے حضور کی دعائیں لیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت سی دعائیں حضور نے فرمائی، اگر وہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو حضور کی دعائیں گویا کہ ہم حضور کے سکھانے پر مانگ رہے ہوں گے۔ بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألوک من خیری ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کا سوال اے اللہ تیرے پیارے حبیب تیرے بندے تیرے نبی علیہ السلام نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تمام شرور سے بچنے کی التجا کرتا ہوں جن سے بچنے کی التجا تیرے بندے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
اب دیکھیے کتنی جامع دعا اور خود حضور نے سکھائی ہے، تو اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اور بھی بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا، حضور نے فرمایا علیہ السلام، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحالی عطا کرے۔ کیا خوبصورت دعا، اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ تو حضور علیہ السلام سے قرآن ہمیں پہنچا، حضور علیہ السلام کے ہزاروں ارشادات ہم تک پہنچے، آگے بڑھائیں کوشش کر کے، انشاءاللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ تو حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اگلا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ایک اعلیٰ ترین سودے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اچھا، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ تھوڑے کسی کا محتاج ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ایک سودے کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ اور بندے کے درمیان سودا، وہ بندے کے پاس ہے کیا، بندے کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کو کچھ پیش کرے؟ نہیں، اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، بے شک اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ پہلی بات، جان تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، ہمارا ہے کیا؟ سبحان اللہ، اس کی شان کریمی ہے۔ اچھا، جان اور مال، یہ دو بڑے عنوانات ہیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیے ہیں ان سب چیزوں کے دو بڑے عنوانات کیا ہیں؟ جان اور مال۔ تو اس سب کو لگاؤ اللہ کی اطاعت میں، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں، یہ کر لو تو اللہ کہتے تمہارے لیے جنت ہے۔ جان اسی کی دی ہوئی، مال اسی کا دیا ہوا، اس کی اطاعت میں لگائیں گے بھی توفیق وہ دے گا، قبول وہ کر لے، اس کی شان کریمی۔ ہمارا کمال کیا ہے اس میں؟ مگر اس کی شان کریمی کہ میں سودا کر رہا ہوں، حالانکہ کچھ نہیں ہمارے ہاتھ پلے، یہ اس کی شان کریمی کا بیان، اور اس کے عوض میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہاں، انتہائی تقاضا بھی بتایا جا رہا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل یعنی قتل کرتے بھی ہیں، اور ویقتلون قتل ہوتے بھی، یعنی شہید بھی ہوتے ہیں۔ کبھی میدان قتال سجے گا تو راہ خدا میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں لڑیں گے تو گردنیں بھی اڑائیں گے، اور کبھی خود شہادت کا رتبہ بھی پائیں گے۔ یہ انتہائی بات آ گئی، اس سے آگے تو کچھ نہیں بچتا نا بندے کے پاس، مال کیا، جان بھی دے دی، سب ختم۔ تو یہ انتہائی بات بیان ہو گئی، تب جنت ہے۔ تو اس سے جتنے نیچے تقاضے ہیں، اس سے نیچے نیچے جتنے تقاضے عبادات کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، رویوں کے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کے، دین کی دعوت کا کام کرنے کے، نفاذ دین کی جد جہد کا کام، یہ سارے تقاضے آگے، چونکہ جان دینے کے بعد اور تو کچھ نہیں بچتا بندے کے پاس۔ انتہائی بات بتا دی تو سارے تقاضے سے پہلے والے وہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت سستی نہیں ہے، مشقتوں سے، مشکلات سے گزر کر ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، وعدًا علی حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے پکا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ جنت دیکھی نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ذکر فرما رہا ہے ایمفیسس کے ساتھ، اللہ کے ذمہ کرم پر حقاً، پکا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن کریم میں بھی، تمام الہامی کتابوں میں۔ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے بشارتوں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کے تو مشہور الفاظ ہیں نا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، ہاں، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی اس طرح کی بشارت اور وعدے موجود۔ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ کتنی تاکید اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، بس اس بیع پر یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، بس اس کی جنت کے وعدے پر۔ سبحان اللہ، یہ بیع کا لغوی مفہوم بھی تھا اور اصطلاحی مفہوم بھی آ گیا۔ ہاں، نبی اکرم علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جماعت تیار کرنے کے لیے، جماعت بنانے کے لیے جو نظم اور ڈسپلن عطا کیا، وہ بیعت کا، ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اچھا، حضور کو کسی کی بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کی بیعت کو قبول نہ کرتا مسلمان کہاں رہتا؟ کوئی حضور کی نہ مانتا مسلمان کہاں رہتا وہ؟ سبحان اللہ۔ مگر حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی معصوم تو نہیں ہے نا، ایک تو یہ پہلو اپنی جگہ پر ہے، اور ڈسپلن ضروری ہے۔ تو امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا، یہ ہمارے دین میں جماعت سازی کا تصور عطا ہوا۔ قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور سنت میں بھی ہے، اور سیرت میں بھی ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ہے، امت کی 14 صدیوں کی تاریخ میں بھی ہے، جماعت بیعت کی بنیاد پر۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ کون سی؟ اللہ کی رضا مل جائے
اور جنت مل جائے اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں کتنا ہی ملے، 2 فٹ نیچے قبر میں جائیں گے، کچھ جانے والا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ غریب کی جھوپڑی سے جنازہ اٹھے اور بادشاہ کے محل سے اٹھے، دونوں برابر ہیں۔ جانے والی شے عقیدہ اور عمل ہے۔ تو اللہ کے اصل کامیابی وہاں کی ہے، کہاں کی؟ جنت میں داخلے کی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے، اور یہ جو اللہ نے سودے کا ذکر کیا اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے اس سودے کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ جنت کن کو ملے گی؟ گھر بیٹھے آن لائن آرڈر پر نہیں ملے گی، محنت اسٹرگل کرنا پڑے گی۔ اگلی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ اہل جنت کی 9 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ایک استاد نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ نے 9 صفات بیان فرمائیں۔ 6 صفات پہلے ہیں ہر بندے سے مطلوب، پھر 2 صفات ہیں امت کی ایک ذمہ داری، پھر آگے 1 صفت ہے امت کی تکمیلی ذمہ داری۔ تو 6 صفات بندوں کے اعتبار سے اور 3 صفات امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، یہ 9 صفات جنت والوں کے بیان ہو رہی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد ثنا کرنے والے شکر کرنے والے، السائحون ایک ترجمہ ہے روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے۔ 6 باتیں ہو گئیں۔ توبہ مستقل ہے، استغفار و توبہ کے الفاظ کو جوڑ لیں، مستقل عمل ہے توبہ کا۔ عبادت کتنے گھنٹے؟ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے جانا اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اس کی بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ حمد کرنے والے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ السائحون روزہ رکھنے والے، ایک مراد اور بھی لی گئی، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے۔ اس سے مراد رہبانیت نہیں ہے کہ ترک دنیا، نہ اپنے آپ کو کم پر رکھنا، تبھی تو دین کے لیے وقت نکلے گا، دین کی دعوت کے لیے، دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے۔ الراکعون الساجدون، 5ویں 6ٹھی بات، رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، اس سے مراد نماز بھی ہے۔ یہ 6 صفات تو فرداً ہر ایک میں مطلوب ہے۔ اب اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ الآمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، منکر سے روکنے والے۔ کتنی مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے آئے؟ 10 مرتبہ یہ انداز قرآن پاک میں، 10 مرتبہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن پاک میں آئیں۔ ہم نے سورہ آل عمران کی روشنی میں بھی پڑھا، سورہ اعراف کی روشنی میں بھی پڑھا، الحمدللہ یہاں بھی ذکر آ گیا۔ جنت والے کون؟ ان کی صفات کیا؟ نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے۔ نبی صفت والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر! اللہ کی حدود سے مراد صرف سزائیں تھوڑی، یہ غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے حدود اللہ سے مراد فقط سزائیں لے لی، نہ اللہ نے جو سزائیں فکسڈ کر دی ہیں، انگریزی میں کبھی کبھی کیپٹل پنشمنٹ کہہ دیتے ہیں، وہ یقیناً حدود کہلاتی ہیں، فکسڈ جو فکسڈ ہیں وہ حدود کہلاتی ہیں۔ باقی جو جرم کی سزا ہوتی ہے وقت کا قاضی، وقت کا جج جرم کی شدت اور اس کی نوعیت کے اعتبار سے دے دے گا۔ تو ایک تو وہ ہے، حدود کو سزاؤں کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ نساء میں وراثت کے احکامات کو پڑھا، ان کو بھی حدود اللہ کی حدود کہا گیا، سبحان اللہ۔ گھریلو زندگی کے بارے میں سورہ البقرہ میں رکوع نمبر 28-31 میں ہدایات عطا کی گئی، وہاں بھی حدود اللہ کا ذکر آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، یعنی اس کے احکامات۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے نبی صفت میں والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، سبحان اللہ۔ حفاظت تب ہوگی جب حدود یعنی احکام نافذ ہوں گے۔ آج اللہ کا دین قائم اور نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہیں۔ سود کا دھندا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا۔ بے حیائی کا طوفان مچا ہوا ہے، قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں، ہاں شریعت کے بہت سارے احکامات پامال ہو رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حدود پہلے قائم کرو گے تو حفاظت ہوگی، یہ تو حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ حفاظت تب ہوگی حدود کی جب حدود یعنی احکام نافذ ہوں گے، تو دین کو قائم کرنے کے تقاضے بھی ہم سے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہی مشن تھا نبی علیہ السلام کا۔ ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں سمجھا لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ نبی صفت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ وہ بھائی یہ کام کریں گے تو بشارت ہے جنت کی، گھر بیٹھے جنت کا وعدہ نہیں، آن لائن آرڈر پہ نہیں ملتی جنت، مشقتوں سے گزر کر ہے۔ تو 6 صفات افراد کے لیے آئی، امت کے افراد کے لیے، اور 3 صفات نیکی کا حکم دینا۔
اور بدی سے روکنا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، یہ اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر آیا۔ پھر ہے وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفات اختیار کرنے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، بہت ہی ایک پیارا مقام قرآن پاک کا آ رہا ہے۔ پس منظر تھوڑا سا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ جا نہیں سکے تھے، ان میں سے 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک بھی ان میں شامل رضی اللہ عنہ۔ ان 3 حضرات سے سستی ہو گئی تھی اور غلطی ہو گئی تھی، اور انہوں نے بعد میں اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بڑا ٹائم لگا، ایک 50 دن کا ان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص تھے۔ تھوڑی مشکل آئی ہے، دنیا میں اللہ پاک کر دیتا ہے ایمان والوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آخرت کے لیے نہیں رکھتا، ادھر پاک کر کے ادھر صاف کر کے لے کے جائے گا، سبحان اللہ۔ ان کی توبہ کا اعلان ہوا، اس میں 2-3 بڑی پیاری باتیں ہم سب کے لیے آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 118، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا، ویٹ اینڈ سی کا معاملہ تھا، 50 دن لگے، ان کی توبہ قبول بعد میں ہوئی۔ تبوک سے واپسی پر حضور کے سامنے انہوں نے آ کے اعتراف کیا اور 50 دن کا وقت لگا۔ آگے فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئیں۔ یہ سلام کرتے، نماز کی جماعت میں آتے تو کوئی جواب نہ دیتا، اللہ اکبر۔ بیویوں کو بھی کہہ دی کہ علیحدگی اختیار کر لو، طلاق نہیں، علیحدہ ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ وضاقت علیہم انفسہم، خود ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں۔ پیغمبر چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، دیکھتے نہیں، سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، زندگی تنگ ہو گئی۔ وَظَنُّوا اللہ، سبحان اللہ، بڑے دل سے اگلے الفاظ سنیے گا، وَظَنُّوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور یہ جان گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کوئی پناہ ہے ہی نہیں سوائے خود اسی کی ذات کے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز نے۔ جائے تو کہاں جائیں، پکارے تو کس کو پکارے، لا ملجا من اللہ الا الیہ، جان گئے اللہ کی طرف پناہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کی ذات کے۔ تو ثم تاب علیہم، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ توبہ کر لیں۔ یہ الفاظ بہت توجہ سے سنیں، بندہ توبہ کرے تو اللہ نظر کرم فرماتا ہے نا، یہاں کچھ اور ہے۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ توبہ اصل میں کدھر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ندامت کا نام ہے۔ ندامت دل میں ہوتی ہے، پھر آنسوں کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر زبان پر کلمات آتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھتے ہیں، لیکن ادھر پہلے ہے، جان گئے اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو پناہ دے گا، اللہ کے سوا ہے کہ کوئی نہیں جو معاف کرے گا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہوگا۔ یہ احساس دل میں، تو اللہ نے نظر کرم فرما دی، تو انہوں نے توبہ کی۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کرے۔ ایک اور جملہ بڑا دل سے سنیے گا، بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب توبہ دل سے ہو، دعا دل سے ہو، اللہ کو پکارنا دل سے ہو، تو ہونٹ کی حرکت بعد میں ہوتی، زبان کی حرکت بعد میں ہوتی ہے، قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ پھر سنیے، مان گئے اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کہ جس کے اللہ کے سوا ہے کون کہ پناہ دینے والا ہوگا، تو وہی ہے، بس اسی کی طرف رجوع۔ احساس ادھر، اللہ نے نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے پیارے لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے واقعات سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ تو معاف کر دے گا۔ ندامت دل میں ہو، ارادہ دل میں ہو، اللہ نظر کرم فرمائے گا، تم توبہ کرو گے اللہ بخش دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی اور اس نشست میں سورہ توبہ کے حوالے سے آخری آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، بہت مشہور جو 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ان میں سے ایک سورہ توبہ آیت نمبر 128، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت کا بیان۔ ارشاد ہو رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو مشکل آ جائے ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔
हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, बिलमुमिनीन रऊफ रहीम, ईमान वालों के लिए बड़ी शफ़क़त फरमाने वाले, रहमत वाले हैं। सुभान अल्लाह। और कीजिएगा, अल्लाह ताला का भी नाम है अर्रऊफ़, अल्लाह ताला के भी नाम है अर्रहीम। यहाँ ये हुजूर की सिफत बयान हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलमुमिनीन रऊफ रहीम, ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला के रसूल मुकर्रम क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रअफ़त शफ़क़त फरमाने वाले, रहीम और रहमत का मामला फरमाने वाले। ये हुजूर का उम्मत पर शफ़क़त का मामला क्या है? पहली बात, तुम पर कोई मुश्किल पड़ जाए ना, उन पर गिरा गुजरती है, तो कैसा प्यारा दीन हुजूर लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अद्दीन युस्र, बुखारी शरीफ की हदीस है, आसान दीन लेकर आए हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरह हज के आखिर में, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन के मामले में अल्लाह ने सख्ती और तंगी का मामला नहीं रखा। वअतममतु अलैकुम निअमती, दीन को नेमत के तौर पर अता फरमाया। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला आसानी फरमाना चाहता, मुश्किल फरमाना नहीं चाहता। और ईमान वालों की भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। हुजूर तो रातों में खड़े होकर दुआएं करते थे। याद आया सूरह माइदा के आखिर की एक आयत, पूरी रात हुजूर रोते रोते अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे अपनी उम्मत के लिए। हाँ, और ईमान वालों के हक़ में बड़ी शफ़क़त फरमाने वाले, बड़ी रहमत फरमाने वाले। हुजूर का तो ये महब्बत का मामला, अपनी उम्मत से उम्मत को याद रखने का मामला। हम हुजूर से कितनी महब्बत करते हैं और उन पर दुरूद और सलाम के नज़राने कितने पेश करते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत के तलबगार बनने के लिए उनकी इताअत और इत्तिबा के तकाज़ों पर कितना अमल करते हैं, ये हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह तौबा की चंद आयात का इंतखाब करके उसका मुख्तसर मुताला हमने आपके सामने रखा। ये कुरान पाक के 11वें पारे के हवाले से मुताले का सिलसिला जारी है। इसके बाद हासिल कलाम के तौर पर चंद अहम निकात हम आपके सामने रखना चाहेंगे टेक अवे लेसन्स के तौर पर। आइए हासिल कलाम के चंद नुक्ते आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नुक्ता, सदक़ात तज़किया नफ्स और दिलों की पाकीज़गी का ज़रिया है। इससे दिल पाक हो जाता है, हाँ, बातिन साफ़ हो जाता है, हाँ, माल भी पाक हो जाता है। माल की महब्बत निकलेगी, दिल साफ़ और पाक होगा तो ईमान की आबियारी भी होगी, नेक अमल में बंदा आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी राह में हमें खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जानो माल को अल्लाह ताला की इताअत में लगाने पर जन्नत का वादा है, जो आला तरीन सौदा है, सबसे बड़ा सौदा है। सुभान अल्लाह। तौबा करना, इबादत करना, अल्लाह ताला की हम्द करना, रोज़ा रखना, रुकू करना, सजदा करना, नेकी का हुक्म देना, बदी से रोकना और अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करना अहले जन्नत की सिफ़ात है। 9 सिफ़ात का मुताला किया था, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर क्या तकादे, वो बात हमारे सामने आ गई। अगला नुक्ता, अल्लाह ताला की ही ज़ात है जहाँ बंदे को पनाह मिल सकती है। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जो बंदे की तौबा कबूल करने वाला हो। तो किसको पुकारें? अल्लाह ही को पुकारें, जब चाहे पुकारें, जहाँ चाहे पुकारें, जितना चाहे पुकारें। सुभान अल्लाह। अल्लाह को पुकारने वाले पसंद हैं। अल्लाह का गज़ब किन पर है? जो अल्लाह को पुकारते नहीं, जो अल्लाह से मांगते नहीं हैं। बड़ी प्यारी एक और बात तौबा के हवाले से, जब बंदा नदामत का एहसास अपने दिल में रखता है तो अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। बात आई ना पहले, नदामत दिल में होती है, ये एहसास पैदा हो जाए, अल्लाह ताला नज़र करम फरमाता है, बंदे को तौबा की तौफ़ीक़ अता करता है, बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ फरमा देता है। और बिल्कुल आखिर में तो हमने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर पढ़ा कि वो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 के हासिल के तौर पर इस कर रहा हूँ कि वो ईमान वालों के हवाले से बड़े ख्वाहिशमंद हैं भलाई के, और ज़रा मुश्किल ईमान वालों पर आए उन पर गिरा गुजरती हैं, और वो शफ़क़त फरमाने वाले और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में रहमत फरमाने वाले हैं। अल्लाह नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर अपनी करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, सलामती नाजिल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उनके लाए हुए दीन के तकादों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के 11वें पारे में सूरह तौबा की तकमील जब होती है तो चंद मुंतखब आयात उससे पहले हमने आपके सामने रखी। एक वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद सिलसिला कलाम जारी रहेगा और फिर सूरह यूनुस के मुताले का आगाज़ हम आपके सामने रखेंगे। मुलाकात होती है एक वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं आपको। खुलासा मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिला जारी है और आज हम कुरान हकीम के पारा नंबर 11 का मुताला कर रहे हैं। वक़फ़े से पहले सूरह तौबा के मुताले के हवाले से तकमील हमने की और हासिल कलाम के चंद निकात भी आपके सामने रखे। अब कुरान हकीम के 11वें पारे में सूरह तौबा के बाद सूरह यूनुस का आगाज़ होता है। चुनांचे अब जो आयत होंगी वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 से लेकर सूरह हूद की आयत नंबर 5 तक की आयत हैं जो 11वें पारे में शामिल हैं। अब आइए सूरह यूनुस का हम आगाज़ करते हैं और सबसे पहले उसके तारुफ़ के चंद नुक्ते आपके सामने रखते हैं। सूरह यूनुस से सूरतुल मुमिनून तक 14 मक्की सूरतें हैं।
ایک مقام پر ایک سورۃ الرعد کے بارے میں دوسری رائے بھی ہے، البتہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مسلسل اب 18ویں پارے تک، 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ المؤمنون، تو سورہ یونس سے لے کے سورۃ المؤمنون تک کی 14 مکی صورتیں ہیں۔ سورہ یونس میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا بیان ہے۔ یہ موضوع سورہ انعام میں بھی تھا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر کر کے یاد دہانی کرانا، یہ موضوع سورہ یونس میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ ہے، توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اور آخری نقطہ ہے، رسولوں کی اپنی قوموں کو دعوت اور قوموں کا دعوت قبول کرنے سے انکار کا ذکر ہے۔ یعنی ایک موضوع سورہ اعراف میں تھا نا، وہاں 6 رسولوں کا ذکر تھا، یا مختصر ذکر ہے، اور سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور یونس علیہ السلام کا ایک ہی آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 98 میں، 98 میں۔ بہرحال تو سورہ یونس میں الحمدللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتوں کے مضامین شامل ہیں، توحید کا ذکر بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی، اور رسالت کے حوالے سے رسولوں کے حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ چند نقطے تھے سورہ یونس کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں سورہ یونس کی چند آیات جن کا ہم نے انتخاب کیا ان کے مطالعے کی طرف اور ان آیات کی مختصر تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8، اہل جہنم کون؟ بڑا ہلا دینے والا مقام ہے، کفار کا بیان ہے، البتہ جو کرتوت ذکر کیے جا رہے ہیں ہمیں بچنا ہے اور ڈرنا ہے کہ ان حرکتوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ کون ہے اہل جہنم؟ بتایا جا رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ جو ہماری آیات کی جانب سے غفلت میں ہیں، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 4 باتیں آئیں، کون ہیں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کون ہے دنیا ہی کی زندگی پر راضی، کون ہے اسی دنیا پر مطمئن، بس دنیا ہی دنیا مقصود ہے، اور کون ہے اللہ کی آیات کو فراموش کرنے والے، غافل ہو جانے والے۔ میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ یہ کتنا سخت سوال ہے نا۔ اور بھائی موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو موت کے لیے تیار رہیں گے۔ نمبر 2، دنیا کیا ہے، عارضی ہے یا دائمی؟ ہمارا ایمان ہے کہ عارضی، ختم ہو جانے والی، تو اس میں دل لگانا ہے ہم نے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نمبر 3، اسی پر مطمئن، بس دنیا ہی دنیا، حد ہو گئی، نمازوں میں بھی دنیا ہی دنیا بس مانگتے، آخرت نہیں مانگتے۔ معاف کیجیے گا، حج اور عمرے کے موقع پر بھی ناجائز کاموں کے لیے دعائیں، فلاں ہماری فلم ہٹ ہو جائے، فلاں ہمارا سانگ ہٹ ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا ہی دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت، قرآن پاک تلاوت نہ کیا جب بس رمضان شریف میں کھول لیا، سن لیا، بھول گیا اس کے بعد، اور قرآن کا کچھ پتہ ہی نہیں، ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے، کس بات سے روکتا ہے، اللہ نے کس بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کس بات سے منع کیا، کوئی فکر ہی اس کی نہ ہو، تو بھئی کیا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں؟ وہ لوگ جو اللہ فرما رہے ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی پر وہ مطمئن ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اعمال کی کمائی انہوں نے کمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے، موت کا یقین دے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا کرے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ ہاں، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، ضرورت ہے مقصود نہ بن جائے، دنیا کو پر مطمئن نہیں ہونا، آخرت کی فکر کرنی، اور اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے، اس کے احکام پر عمل کے ساتھ نفاذ کی جد و جہد بھی کرنی۔ اللہ یہ تقاضے پورے کرنے کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مقام سورہ یونس کی آیت نمبر 12، انسان کی ناشکری۔ اب جو بات آ رہی ہے اس آیت میں، یہ موضوع بار بار قرآن پاک میں مکی صورتوں میں آیا ہے، آئیے دہراتے ہیں اس کو یہاں اس مقام پر۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 ارشاد ہوا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی ضرر نقصان پہنچتا ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو وہ ہمیں پکارتا ہے خوب لگ کر، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ذرا مشکل آ گئی، گوٹ پھنس گئی، خوب اپنے آپ کو لگائے گا، کھپائے گا، بیٹھے بھی اور کھڑے ہو کر بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو جو اسے پہنچی دور کر دیتے ہیں،
مرہ کألم یدعونا الی ضر مسا، ایسے وہ پھر جاتا ہے کہ گویا کہ جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، ایسا بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مسرفین زیادتی کرنے والوں کو ان کی یہ برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے، اسی ناشکری کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ذرا گوٹ پھنسی تو اللہ تعالیٰ یاد آ گیا۔ مشرکین مکہ کا ذکر ہے، مفسرین نے واقعات نقل کیے ہیں، مفسرین نے سیرت کی کتابوں میں بھی سیرت نگاروں نے نقل کیا کہ مشرکین جب سمندر کا سفر کرتے، کشتی بھور میں پھنس جاتی، سمندر میں طوفان آ گیا، کہیں بھور میں پھنس جاتی، وہ ملاح جو کشتی کا چلانے والا وہ کہتا ہو بھائی جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے نا، مٹی پر جا کر، زمین پر جا کر، خشکی پر جا کر، لات منات عزا، یہ کوئی بچانے والے نہیں، بچانے والا تو اللہ ہے۔ تو گوٹ پھنسی تو کون یاد آیا؟ اللہ۔ معلوم ہوا انسان کی فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، بس انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے ذرا گوٹ پھنسی تو لمبے چوڑے دعائیں کرنے والے، خوب لگ کر دعائیں کرنے والے، بیٹھے اٹھتے کھڑے دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ذرا تکلیف دور ہو گئی ایسے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ہم اللہ کو مستقل پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے؟ گوٹ پھنسی تب پکارتے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ناشکری نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کو تو وہ بندے پسند ہے جو ہر حال میں پکارنے والوں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث مبارک میں ذکر ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، کہ ایک بندہ جو مستقل اللہ سے مانگتا ہے، مستقل اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، مستقل، جب اس کی گوٹ پھنستی ہے نا، جب اس پر تکلیف آتی، مشکل آتی ہے، اب یہ پکارتا ہے، اب بھی پکارتا ہے، ہمیشہ پکارتا ہے، اب بھی پکارتا ہے کہ اللہ مشکل آگے دور کر دے، تو آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں اس کی دعا پر، اور عرض کرتے ہیں اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، ہمیشہ پکارتا ہے، آج اس کی مشکل آ گئی، اللہ اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ناشکری کے رویے سے، اللہ سے غافل ہو جانے کے رویے سے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح یہ اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ان کے برے اعمال کو اللہ فرماتا ہے مزین کر کے دکھا دیتے۔ بندہ ایک ڈگر پر چل پڑے نا، جانتے بوجھتے ناشکری کے رویے پر، یہ گندے کام یہ اچھے لگ رہے ہوتے بندے کو۔ اللہ اس دھوکے سے، استدراج قرآن میں کہا گیا، اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں مجھے آپ کو شامل رکھے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یونس کی اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ دو آیتیں ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، بہت پیارا مقام عظمت قرآن کریم کے تعلق سے۔ ارشاد ہوا سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے واعظ تمہارے پاس آ چکا، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے امراض کی شفا تمہارے پاس آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سارے انسانوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ قرآن حکیم رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے الہدا بنا کر بھیجا گیا۔ اس آیت میں قرآن پاک کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ موعظہ، یہ واعظ ہے، شفا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ تو موعظہ، شفا، ہدایت اور رحمت۔ قرآن پاک موعظہ ہے، واعظ ہے۔ واعظ اس بات کو کہتے ہیں دل کو نرم کر دے، دل بند ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ہے نا، ان دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ تو قرآن پاک پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے نا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن حکیم کو کسی پہاڑ پر نازل کر دے، تم دیکھتے ہیں وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دلوں کو بدلنے والا کلام، دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے والا کلام۔ اچھا، جب قرآن پاک دل میں اترے گا، دل نرم ہوگا، تو یہ شفا بن جاتا ہے۔ اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت، فیم کی محبت، تکبر، حسد، تعصب، یہ بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں کو دھو دے گا قرآن پاک۔ یہ ہدایت بن جائے گا۔ اب احکامات کو قبول کرنا، دل جمعی کے ساتھ ماننا آسان ہو جائے گا، اور جب بندہ عمل کرے گا تو یہ رحمت بن جائے گا، دلوں کی سختی کو دور کرنے والا، شفا بننے والا، باطنی بیماریوں کا علاج، اور ہدایت بننے والا، رحمت بننے والا، یہ قرآن پاک اللہ نے عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا، قل بفضل اللہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کے فضل سے عطا ہوا، وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت سے قرآن پاک عطا ہوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا انہیں چاہیے اس قرآن کریم کے عطا ہونے پر خوشیاں منائیں۔ اگر اپنے آپ کو سعادت مند سمجھنا ہے، خوش نصیب سمجھنا ہے، فارچونیٹ سمجھنا ہے، تو قرآن پاک کے ملنے پر اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھو، سعادت مند سمجھو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے لائق ہے، سب سے بڑھ کر جمع کی جانے والی دولت ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ ایک حدیث مبارک کا ذکر ہم نے کئی مرتبہ کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن پاک کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے والے، اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانے جس کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آیا، پھر دل سے ایمان، باقاعدہ تلاوت، سمجھنے کی کوشش، احکام پر عمل، اس کے احکام کے نفاذ کی محنت اور اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی تبلیغ کرنا، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ یونس کی، یہ بھی بڑا قیمتی اور مشہور مقام ہے۔ سورہ یونس کی آیات 62 اور 63، 62 اور 63، اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ کون ہوتے ہیں اللہ کے دوست؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اس مقام پر سورہ یونس کی آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ نوٹ کیجئے گا، نبوت کا دروازہ بند، ولی بننے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے دوست بننا چاہے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، انبیاء کے بعد اولیاء اللہ کا بہت بلند مقام ہے اللہ کے ہاں، لیکن میں اور آپ بھی اللہ کے دوست بننا چاہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کون سا؟ زبان کے دعوے تک محدود رہ جانے والا ایمان نہیں، وہ زبان کا کلمہ بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق والا ایمان، حقیقی ایمان جو دل میں اتر جاتا ہے۔ اچھا، ایمان جب دل میں ہوگا تو عمل میں کیا دکھائی دے گا؟ تقوی دکھائی دے گا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا، یہ احساس کرنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کہلاتا ہے تقوی۔ اور یہ تقوی پوری زندگی کا تقوی ہے۔ روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ قرآن پاک سے ہدایت کن کو ملے گی؟ ہدی للمتقین، متقین کو ملے گی۔ تو اللہ کے دوست کون قرار پاتے ہیں؟ جو ایمان لائیں اور سچا ایمان زبان کی کا اقرار بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، اور اس کا اظہار عمل میں ہوگا۔ اور وہ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ، اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل، فرائض و واجبات پر عمل، حرام اور ممنوع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، رخ زندگی کا سیدھا ہو جانا۔ یہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمیں ملے گی، ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اور پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے؟ آئندہ کے بارے میں۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کے بارے میں۔ سبحان اللہ، ماضی کے غموں سے مل جائے گی نجات، اور کل کے اندیشوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ جنت میں ہوگی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، قرآن پاک سورہ طٰہٰ میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ عطا فرمائے گا ان کے تزکیے کا۔ تزکیہ کیا ہے؟ خوف خدا دل میں رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقوی، یہی تزکیہ، اس کے نتیجے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا مقام ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ یونس کی آیات ہیں 90 سے 92، 90 سے 92۔ فرعون کا ذکر آ رہا ہے، غرق ہوا تھا، پتہ ہے نا ہمیں، اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ آئیے اس کا تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں رکھیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91 اور 92۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے ان کا یعنی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ وہ غرق ہونے کے قریب ہوا۔ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، کہنے لگا میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ کہا ان کا تعاقب کرنے کو نکلا، اب غرق ہو رہے، جان جا رہی، اس دنیا سے اگلے عالم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، برزخ کی زندگی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کہہ رہے میں ایمان لے آیا، اور کلیریفائی کر رہا ہے کس اللہ پر ایمان لایا، کس معبود کو مان رہا ہے؟ جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ اور آگے سنیے کیا کہہ رہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
ہاں اب جب جان جا رہی ہے تو اللہ یاد آ رہا ہے، ایمان یاد آ رہا ہے، اسلام یاد آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے الآن، اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد مچانے والوں میں سے تو ہو گیا. خدائی تک کے دعوے فرعون نے کیے تھے. سورہ نازعات آخری پارے میں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اس سے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. نہیں، اس وقت ایمان لانا قبول نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت میں مبتلا ہیں. تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا. فرعون کی لاش کا دریافت ہو جانا اور ہمارے دور کے اکثر اہل علم کا اتفاق ہونا کہ جس لاش کے محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا اس کی لاش دریافت ہو چکی. تفسیرات تفاسیر میں دیکھیے گا 2 نقطے. پہلا نقطہ، مرتے وقت جب اس عالم سے اس عالم میں بندہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے مالم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے. موت کا وقت آ گیا، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، اب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا. اور دوسری بات، نشان عبرت بنا دیا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. اللہ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے اور ہمارے معاملات کی اصلاح کرنے اور سچی توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ یونس کی چند منتخب آیات جو قرآن پاک کے 11ویں پارے میں شامل، ان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے مختصر تشریح کے ساتھ کیا. پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حاصل کلام کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ایک لیسن ہوتا ہے ہمارے، بلکہ ہم کہتے ہیں نا ٹیک اوے لیسنز ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. آخرت کو فراموش کر دینا، دنیا میں مگن اور مطمئن ہو جانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے غفلت برتنا جہنم میں جانے والوں کے کام ہے. اللہ ان سے اور جہنم سے ہمیں بچائے رکھے. اگلا نقطہ حاصل کلام کے حوالے سے، تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف دور فرما دیتا ہے تو انسان اللہ کو بلا دیتا ہے. حالانکہ اسے خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں مانگنے والا بننا چاہیے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفا، ہدایت اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی ہمیں عطا فرمائے. اگلا نقطہ، قرآن حکیم دنیا کی ہر دولت سے کہیں بڑھ کر ہے. ہمیں سب سے بڑھ کر اسی دولت کو جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے جس کو کمانے اور جمع کرنے کی بندہ کوشش کرے. ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور آخری بات ہے، موت کے وقت یہ عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، جیسے کہ فرعون کا ذکر ہمارے سامنے آیا. اللہ برے انجام سے اور ایسی حسرتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور آج مہلت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. جامع ترمذی شریف کی روایت کا ایک حصہ، ایک جملہ ہے. آج ہم قرآن پاک پر عمل کریں، بظاہر دنیا میں کوئی نتیجہ نہ بھی آئے، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ قرآن پاک کے 11ویں پارے کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے.